الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ اس وقت ہم حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں. یہ وہ بزرگ علیہ رحمہ ہیں جن کے بارے میں یہ کرامت بڑی مشہور ہے کہ آپ لاہور کی سرزمین پر واعظ فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے واعظ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونا بیان کیا. ایک منکر نے اعتراض کیا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار شریف ہے. انہوں نے جلال میں آ کر اس شخص کو خاموش کیا. اے بد زبان خاموش ہو جا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا انکار مت کر. پوچھتا ہے کہ کیسے چاند کے ٹکڑے کیے؟ تو آپ نے جلال میں آتے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس طرح چاند کے ٹکڑے کیے. چنانچہ آپ کی انگلی کے اشارے سے سامنے کی بلڈنگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک وقت تک وہ بلڈنگ موجود رہی. اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ آج تک وہ بلڈنگ موجود ہے. یہ بزرگ ہیں با کمال عالم دین، صوفی باصفا، با کرامت ولی اللہ، اور خطابت میں تو اپنا خود جواب تھے. آپ کی موجودگی میں بڑے بڑے علم والے خطاب نہیں کرتے تھے. حضرت جب بھی خطاب فرماتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت یوسف علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا قصہ واقعہ اپنے بیان میں بیان فرما رہے تھے اور آپ نے بیان کیا کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف کو آتے ہوئے دیکھا، جب وہ بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی، اللہ کے حضور عرض کی تھی تو وہ جھومنے سے ان کی کٹیا کو آگ لگ گئی. یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو آپ بھی اس وقت جھومنے لگے. آپ کے جھومتے ہی سامنے ایک ڈیرہ نواب احمد پور کے نواب موجود تھے. کتب میں لکھا ہے کہ آپ کے جھومنے سے اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی. یعنی اس قدر آپ فنا ہو جاتے تھے کرامات میں، معجزات میں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے میں یہ وہ ولی ہیں. حضرت خواجہ بے ریا عبد النبی المختار سیدنا خواجہ قبلہ صوفی محمد یار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھی ہم عصر ہیں اور خود فرماتے میں نے اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں زیر صدارہ سید اعلیٰ حضرت بیان کرنے کی سعادت پائی. الحمدللہ ان کے مزار شریف پر اور ان کے قریب ہی یہ آپ چوکھٹ دیکھ رہے ہیں. یہ چوکھٹ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتیہ شریف ان کے مزار پر عرصہ دراز تک نسب رہی. کہا جاتا ہے کہ کئی اولیاء نے اس چوکھٹ مبارک کو چھوا ہے. یعنی ان سے چھونا اس کو کئی ولیوں کا ثابت ہے. اس چوکھٹ کو ولی اللہ چھوا کرتے تھے اور اس کو چھو کر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے مزار شریف پہ جاتے تھے تو وہاں سے یہ نکال کر کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے اس جگہ پر نسب کی گئی. تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہم اس چوکھٹ مبارک کی زیارت بھی کر رہے ہیں کہ جن کو بلا مبالغہ کئی اولیاء نے تکا بھی ہے، چھوا بھی ہے. اور وہ یہ چوکھٹ مبارک ہے جو آپ کے آستانے پر نسب کی گئی ہے. اور آپ کے قدمین شریفین میں آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ نازک کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر آپ کے خاندان کے افراد جو ہیں وہ مدفون ہیں. حضرت کی یہ تیسری تدفین ہے. پہلی مرتبہ آپ کو لاہور میں دفن کیا گیا تھا، پھر وہاں سے نکال کر قریبی مسجد ہے اس کے محراب میں دفن کیا گیا تھا اور قریب ایک بلڈنگ ہے اس میں ایک رات آپ کا جسد مبارک رکھا گیا. یہ پھر تیسری مقام پر آپ کو دفن کیا گیا. اور آپ کمال کے شاعر بھی تھے. آپ کی شاعری بڑی معنی خیز ہوا کرتی تھی. آپ اپنے تخلص میں بلبل اور محمد یار
لکھا کرتے تھے۔ ان کا مشہور کلام حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، اور اردو میں وہ خاکسار ہوں برہم میرا مزار رہا، کہ خاک ہو کے بھی ہر ذرہ اشک بار رہا۔ اور لکھتے ہیں کہ کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، جہاں رہا وہ محمد سے ہم کنار رہا۔ یہ بھی انہی کا شعر ہے۔